السلام علیکم ویئرس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلندریہ سلسلے کے اعمال کی طرف آتے ہیں۔ سلسلہ کلندریہ میں وہ جنہوں نے فقر کو پسند کیا، جنہوں نے اپنے نفس کو کمزور کیا، اور کچھ ان میں عاشق گزرے ہیں جنہوں نے عشق کو کمایا۔ ان اولیاء کرام میں جو بعد میں آئے تھے، حضرت معروف کرکی ہیں، سری سکتی ہیں، انہوں نے نفس کو مارا تھا۔ حضرت جنید بغدادی ہیں، اور ایک وہ بھی ہیں جسے بیلول دانا بولتے ہیں۔ بیلول دانا یہ اپنے دور کے قلندر تھے۔ میسم تمار یہ اپنے دور کے قلندر تھے۔ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا۔ ان ہستیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ تک پیش کر دیا اور حق کی خاطر باطل سے ٹکرا گئے تھے۔ ایسے ہی بزرگوں اولیاء کرام بعد میں بھی آتے رہے، جیسا کہ سلسلہ مداریہ ہے، ان میں بھی قلندر گزرے ہیں، جیسے حضرت سید جمال الدین شاہ جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا دوسرے ان کے مریدین ہوں ان کے سلسلے میں، تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے۔ ان میں جن لوگوں نے نفس کو مغلوب کیا، ان کی جب آپ کو زیارت ہوگی تو آپ کو شیر نظر آئے گا، ان کے ساتھ میں شیر نظر آئے گا، اور وہ شیر جتنا طاقتور ہوگا اتنا ہی اس ہستی نے نفس کو کمزور کیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ ہستیاں، وہ بزرگان دین جنہوں نے عشق کی منازل طے کی، منازل ادب کے بعد منازل عشق کی طرف گئے، ان کو ہر طرف سے اپنے یار کا جلوہ نظر آیا، اور اس یار کے جلوے میں وہ کھو گئے۔ تو ان عاشقوں ان کی ایک منزل ہوتی ہے، جیسے ولایت میں کچھ لوگ صرف ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو صرف ذکر و اذکار جو ہے اس سے منازل تو طے ہوتی ہیں، لیکن کچھ منازل ایسی ہوتی ہیں جو عشق کے بغیر نہیں طے ہو پاتی۔ یہ جو ہم لطائف کو زندہ کرتے ہیں، یا جو لوگ اندریوں کو جگاتے ہیں، میڈیٹیٹ کرتے ہیں، وہ ان میں کیفیتیں وارد ہوتی ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیفیتیں وارد ہوتی ہیں، اور جب ان سے اوپر وہ جاتے ہیں تو کچھ ایسے مراحل ہوتے ہیں جو عشق کے بغیر طے ہی نہیں ہو سکتے۔ تو وہ جو عشق کی منازل کو بھی طے کرتے ہیں
اور شریعت کی منازل کو بھی طے کرتے ہیں، وہ آگے محبوب سبحانی بن گئے، جیسے محبوب سبحانی حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب سبحانی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جو محبوب سبحانی کے مراتب پہ چلے جاتے ہیں تو وہ عشق ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو عشق کو کماتے ہیں، اور عشق کے کمانے سے ان کو جو مراتب حاصل ہوتے ہیں، ایسے جو بزرگ جو مشہور ہیں ان میں مادھو لال حسین ایک لاہور کا بہت بڑا بزرگ اور ولی ہے۔ اسی طرح دیگر بزرگ بھی ہیں جنہوں نے عشق کو کمال، عشق پہ عمل کیا۔ ان ہستیوں میں کچھ مجذوب بھی بن جاتے ہیں، تو مجذوب جو ہوتے ہیں وہ جو زبان سے کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے۔ اب عشق کی جو منازل ہے جو طے کرتے ہیں، ان اولیاء کرام کی اگر آپ کو زیارت ہوگی تو ان کے ساتھ سانپ موجود ہوگا۔ اگر دونوں صورتیں نظر آئیں، یعنی شیر بھی ہو اور سانپ بھی ہو، تو سمجھیں اس نے عشق بھی کمایا اور انہوں نے نفس کو کمزور بھی کیا۔ اور اگر بزرگوں کے زیارت کرتے ہوئے آپ کو کشف کرتے ہوئے نظر آئے کہ ان کے ساتھ سانپ ہے، تو انہوں نے عشق کی منازل طے کی ہیں۔ اور جو ہستیاں عشق کی منازل طے کرتی ہیں ان کا زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ تیز ہوتی ہیں۔ منازل عشق میں جو لوگ کشف کرتے ہیں، اگر کبھی وہ سانپ نظر آئے اس ہستی کے ساتھ تو اس سے سانپ مانگا نہیں کریں، کیونکہ اگر آپ نے وہ سانپ مانگ لیا اور وہ عشق آپ کو لگ گیا تو آپ لوگ ہو سکتا ہے ہوش و حواس برقرار ہی نہ رکھ سکیں۔ تو اسی لیے عشق کی منازل کو طے کرنے کے لیے محبت تو ہوتی ہے، ادب ضروری ہے، اور ایسی ہستیوں سے جب کشف میں ملاقات ہوتی ہے تو ان سے صرف دعا ہی کروایا کریں۔ اور ایسے ہستیاں جنہوں نے منازل عشق میں قدم رکھا، ایسے قلندر جنہوں نے منازل عشق میں قدم رکھا، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایسے میں نجم الکبریٰ نے جو اس سے کسی نے شکایت کی تھی کہ فلاں آپ کی غیبت کرتا ہے، تو اس نے کہا وہ بھی مر جائے گا۔ تو اس طرح کرتے کرتے اس کے اپنے لیے بھی اس نے وہ کر دی، تو وہ بعد میں انہوں نے شہادت پائی۔ تو اسی طرح ان عاشقوں کے پاس، مجذوبوں کے پاس جا کے اگر بیٹھتے ہیں تو کوشش کریں ان سے جو ہے زیادہ ان کو تنگ نہیں کریں، ان سے وہ نہ کریں، کیونکہ وہ عشق میں ہوتے ہیں۔ اگر وہ انہوں نے کچھ لفظ کہہ دیا تو وہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ جو ہم علوم بتاتے ہیں یہ ظاہر علوم ہیں، باطن علوم جو ہیں اور ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے عشق کمایا۔ عشق کے کمانے کا کمال تھا
کہ آپ لوگوں نے دیوان یا شاعریوں کے مجموعات لکھے ہیں، ایسے ہی حضرت قلندر لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مجموعات ہیں شاعری کے، ایسی ضخیم شاعری ہیں ان کی، ایسے اسراری الفاظ ہیں کہ ہر ایک سمجھ نہیں سکتا۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے سندھ کے بہت بڑے بزرگ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عشق کو کمایا، اور اس کا بھی ایک رسالہ ہے یا اس کا بھی ایک مجموعہ کلام ہے جسے شاہ رسالوں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے تھے، اور آپ کو 7 زبان شاعر کہا جاتا ہے، یعنی 7 زبانوں میں شاعری کی تھی۔ آپ نے بھی عشق کو کمایا، حالانکہ آپ صاحب شریعت اور حافظ قرآن تھے۔ جب عشق کو کمایا تو وہ مجموعہ کلام جو تھا اس نے پھر اس کو تلف کر دیا، تاکہ ہر آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو نہ سمجھنے کی بنیاد کی وجہ سے اکثر بزرگوں نے ان کتب کو کنوؤں میں یا دریاؤں میں ڈال دیا، تاکہ لوگ اس سے نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں۔ اسی طرح ایک بزرگ ہیں حضرت بڈھل فقیر، یہ بڈھا جیسے ہوتا ہے تو اس کو سندھی میں بڈھل کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدائشی اولیاء کرام میں تھے، آپ نے بھی عشق کو کمایا اور بہت بڑے روحانی مراتب والے بزرگ گزرے ہیں۔ تو آپ بھی سلسلہ قادریہ سے تھے، آپ نے بھی اپنے مجموعہ کلام کو بعد میں تلف کیا، اور اسی طرح حضرت چیزل شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی شاعری کی، عشق کو کمایا، آپ بھی بہت صاحب کمال بزرگ ہیں۔ آپ حضرت چیزل شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عشق کو کمایا تھا۔ آپ کی ایک کرامت جو میں نے دیکھی کہ آپ کی توجہ کا بڑا اثر تھا۔ کچھ اولیاء کرام کی توجہ ایسی ہوتی ہے کہ ان کے مریدین میں بھی اسی طرح کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ میں نے وہ چیز حضرت چیزل شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین دست بیعت تھے، ان کی آنکھوں کی چمک حضرت کے آنکھوں کی طرح ہی پائی۔ یہ آپ کے توجہ کا کمال تھا۔ اسی طرح آپ کے سلسلے میں، آپ کا سلسلہ بھی قادریہ ہے۔ جوگ شریف ٹھٹا میں آپ کے جو ہیں مرشد کریم حضرت صوفی شاہ عنایت شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ جو تھے فیضیاب تھے حضرت عبد المالک جیلانی بیجاپور انڈیا سے تھے، اس دور کے بہت بڑے بزرگ ولی کامل تھے۔ اور آپ کی جو اولادیں ہیں حضرت صوفی شاہ عنایت شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اولادوں میں سے حضرت سلام اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ تھر دھنی ہے، یعنی تھر میں تھل جو ایک صحرا ہے، وہاں آپ چلے گئے تھے اور وہاں پہ اپنے خلفاء کے ساتھ رہتے تھے۔ جب کپڑے میلے ہو جاتے تھے تو آگ پہ سینکا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ مرد وہ ہے
جو مادہ جہاں سے گزر جائے تو وہاں پاؤں بھی نہ رکھے، اس طرح کا اس کا مقام تھا۔ بہت کمال کے بزرگ تھے اور وہ بھی اپنے دور کے قلندر تھے۔ تو اگر قلندروں کی فہرست کو لیا جائے تو ایک قلندر نہیں، قلندر بہت ہیں۔ شروعات ترک دنیا حضرت علی علیہ السلام سے فیض یاب ہے، ان سے ہی فیض یاب ہوتے ہوئے دوسرے لوگ بھی ہیں۔ کچھ نے مقام عشق کو اتنا پایا کہ انہوں نے دیگر چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی، جیسا کہ حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال جذب میں رہے اور 12 سال میں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، نور ہی نور تھا۔ ایسی ہستیوں سے کا ادب کریں، ایسی ہستیوں سے فیض لیں، ایسی ہستیوں سے دعا لیں۔ اب آتے ہیں کہ سحر و جادو کا علاج۔ تو سحر و جادو کا علاج سلسلہ قلندریہ میں مدرا شریف سے کرتے ہیں یا اسم مبارک یا علی سے کرتے ہیں۔ اسم مبارک یا علی تو وہ مدرا شریف سے علاج کرتے ہیں، یا اسم علی کی جو تاثیر ہے، اسم علی کی ریاضتیں ہیں وہ کرتے ہیں، اس سے بھی سحر و جادو کو باطل کرتے ہیں۔ اور سحر و جادو کے باطل کرنے کے لیے اگر ہم حرف عین کو باموکل پڑھیں اسم علی کے ساتھ تو بھی سحر و جادو باطل ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اگر ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے بطل السحر یا لومائل بحق عین یا علی، بطل السحر یا لومائل بحق عین یا علی، بطل السحر یا لومائل بحق عین یا علی، تو یہ اگر عبارت با موکل جو پڑھی جاتی ہے اس میں سب سے پہلے احصار کیا جاتا ہے، اور احصار کے لیے درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل، اور اس کے بعد درود شریف اگر اس کو پڑھا جاتا ہے باموکل مریض کے نام اور اس کے والدہ کے نام کے اعداد نکال کے، یا پھر اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اگر مریض وہ خود ہے عامل تو اپنا نام اور اپنی ماں کا نام اس کے اعداد لگا کے اس عبارت کو باموکل پڑھا جاتا ہے۔ دوران علاج سے پہلے کوشش کر کے صدقات وغیرہ نکالے کریں تاکہ آپ لوگوں کو عمل میں کامیابی ہو اور سحر و جادو باطل ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا حل ہے عجبیہ یکائل بحق عین یا علی، عجبیہ یکائل بحق عین یا علی 110 کے جو ہیں حروف بنائیں گے، یا اور کاف بنیں گے، اور ان حروف کو باموکل پڑھنے سے بھی سحر و جادو ختم ہو جاتا ہے۔ بطل السحر یا یکائل بحق عین یا علی، اس طرح پڑھنے سے جو بھی سحر و جادو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور صدقات لازماً دیا کریں، جتنے بھی اعمال میں بتاتا ہوں باموکل اس میں حصار لازمی ہے، طہارت لازمی ہے، حصار لازمی ہے، بخورات لازمی ہے، کوشش کریں تو ان سے استفادہ کریں گے۔ اس کے علاوہ سلسلہ قلندریہ میں جتنے بھی اذکار ہوں گے اس کے ساتھ لازماً یا علی کی تسبیح بتائی جاتی ہے، اور
حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ تسبیح بھی سلسلہ قلندریہ میں دی جاتی ہے۔ ہر سلسلے کے تسبیحات کی اپنی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، جیسا کہ سلسلہ قادریہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ریاضت یا کسب کرواتا ہے۔ اسی طرح سلسلہ اگر کوئی بھی سلسلہ اس کے ساتھ یا علی کی تسبیح لگا دی جاتی ہے تو وہ سلسلہ قلندریہ بن جاتا ہے ساتھ میں، یعنی اگر قادریہ قلندریہ ہوگا تو پھر یا علی اس کے ساتھ تسبیح لازمن ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اسے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔